پہلا فرض جونیلیا، کیا تم نے لفظ کو معنی سے الگ کر کے اس کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو، مجھے یاد نہیں۔ ویسے ہے یوں کہ ایک بادلکت اور بولیر کی بات ہے، کوئی بھی جنا لفظ کو معنی سے الگ کر کے اس کے ساتھ کوئی برتاؤ بھلا کیوں کرے گا؟ اما ہاں، ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ لفظ کو معنی سے الگ کر کے ایک خاص طور پر برتاؤ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ معنی کے بجائے کیفیت سے سروکار رکھا جائے۔ اب لفظ کی نسبت سے کیفیت کے بارے میں میری کوہن سنو۔ کیفیت لفظ یا لفظوں کے آہنگ سے پیدا ہوتی ہے، معنی یا مفہوم سے نہیں۔ یہاں مجھے خدائے سخن سید ببر علی انیس کے دادا میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ دھوں دھوں خوشی کی خبر کیوں نہ دوں، نہ جانے پہلا مصرع کیا ہے۔ یا مثلاً یہ کہ میاں بشیرہ نے تو اپنے آپ کو دھنا سیٹھ سمجھ رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں دھنا سیٹھ کے کوئی معنی مراد نہیں ہے، کیفیت مراد ہے، اس لیے کہ دھنا کے کوئی معنی ہی نہیں۔ ایک بات دھیان میں آ گئی ہے سو کہتا چلوں۔ بات تو یہ ہے کہ بس زبان کا ایک نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معنی کا لفظ واحد استعمال کرنا ابو جہلیت ہے۔ معنی ہمارے یہاں ہمیشہ جمع استعمال ہوتے ہیں۔ میری ایک غزل کا مطلع ہے، سال ہا سال پرانی غزل کا۔ دل میں ہے کیا مجھے نہیں معلوم، اس کے معنی مجھے نہیں معلوم۔ کچھ خیال آ رہا ہے کہ میں نے برسوں پہلے کسی ابو جہیلے کا ایک لکھا پڑھا تھا، اس نے عجب ٹکچل ہانکی تھی کہ جو کچھ یوں تھی، اصل مسئلہ تخلیق عمل کا معنی دریافت کرنا ہے۔ میں نے یہ جملہ پڑھ کر عالم خیال میں اس کے روبرو ہو کر اس سے کہا تھا کہ ابے او کھلو باولی کے تھیوتے، تیری تو دم میں نمدہ، تیری تو ایسی کی تیسی۔ چلا ہے اردو کے قلم سے اپنی قابلیت بگھارنے۔ ہشت، کسی بھی لفظ کے صرف ایک معنی نہیں ہوتے، ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ اگر کسی اور زبان میں کسی لفظ کے صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں، کم سے کم میری زبان میں تو نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت مدعیانہ استقراء ہے، مگر میں کیا کروں کہ ہے۔ بات کچھ اور ہو رہی تھی اور ہونے لگی کچھ اور۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اور ہونے لگتی ہے کچھ اور۔ ہاں، تو بات لفظ، معنی اور کیفیت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ دیکھا جائے تو کبھی کبھی لفظ کی صوت یا اس کے آہنگ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ معنی سے کہیں زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آج سے لاکھوں برس پہلے کا انسان جب کسی دوسرے انسان سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا تو اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا ہوگا جنہیں وہ شے ہرگز نہیں بھگت سکتی ہوگی، جسے ہم ادھر چند ہزار برس سے معنی کہتے ہیں۔ ان آوازوں میں کیفیت ہوتی تھی، کیفیت جس میں معنی سے کہیں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، بلکہ اس موقع پر بلاغت سے زیادہ مناسب لفظ بلاغ ہے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ یہ کہا کہ لفظ یا بامعنی ہوتے ہیں یا کیفیت دار۔ تم انہیں کیفیت پرور کہہ لو، مگر یہ طرز تعبیر کچھ شاعرانہ سا ہو جائے گا، اس لیے کیفیت دار کی ترکیب شاید زیادہ مناسب ہے۔ الغرض لفظ یا بامعنی ہوتے ہیں یا کیفیت دار۔ یہاں میں نے لفظ کی تیسری قسم کا ذکر نہیں کیا، اور وہ ہے مہمل۔ اس لیے نہیں کہ لفظ کی یہ تیسری قسم بامعنی لفظ اور کیفیت دار لفظ سے کہیں زیادہ برتر ہے، اور وہ کم سے کم میرے بیان کی گرفت میں نہیں آ سکتی۔ میں اس مرحلے میں یہ کوہن کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے سیاست اور حاکمیت نے دنیا میں بری طرح چھاؤنی چھائی ہے اور بلا کی ہڑبونگ مچائی ہے، اس وقت سے بس لفظ رہ گئے ہیں، بس لفظ۔
کھوک کھوکھلے اور کھٹل لفظ معنی اور کیفیت سے یکسر عاری۔ ہم اور تم روز لفظوں کے ایسے ڈھانچ اور ڈھچر کہتے ہیں جن پر صرف چتا اور شمشان کا حق ہے۔ یہاں میں ایک ڈھانچ اور ڈھچر کی مثال دیتا ہوں، لفظوں کے ڈھانچ اور ڈھچر کی ملاحظہ ہو۔ کل شام 5 بجے روم کے وزیر اعظم اور کرتاجنا کے وزیر اعظم یا ولیم کے وزیر خارجہ اور بربر کے وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا لفظوں کا یہ اٹالہ زبان کی فحاشی نہیں ہے؟ کیا یہ بیان کی ایک عین بدمعاشی نہیں ہے؟ ایک بات تو بتاؤ کہ بھلا کس کی ماں نے دھونسا کھایا ہے جو ہم جنس پرستی کے امر اہم کو باہمی دلچسپی کے امور سے خارج کر سکے؟ اگر روم کے وزیر اعظم اور کرتاجنا کے وزیر اعظم یا ولیم کے وزیر خارجہ اور بربر کے وزیر خارجہ دونوں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو نہ کرتے بلکہ صرف ایک دوسرے کے گالوں کی مٹھیاں لیتے یا ان کو لقوہ مار گیا ہوتا تو کیا ان کے ملکوں کے عوام عاد و سمود کی طرح فنا ہو جاتے؟ برادر عزیز، القدر معراج رسول لکھنوی، یہ وزیر خارجہ کی ترکیب بھی عبث مخنث ترکیب ہے۔ جانے وہ کون ناشدنی خواجہ سرا تھا جس نے یہ ترکیب ایجاد کی۔ وزیر مذکر ہے اور خارجہ مؤنث، سو وزیر خارجہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا وہ شخص جو بیک وقت مرد بھی ہو اور عورت بھی، یا نہ مرد ہو نہ عورت۔ یہ تو عجب وقوعہ ہے، یہ تو جنس یا صنف کا عجیب برزخ ہے۔ ارے مار ڈالا گر نازنی کہے کا برا مانتے ہیں آپ، میری طرف تو دیکھیے میں نازنی سہی۔ زبان کے قاعدے کی روح سے وزیر خارجی ہونا چاہیے تھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا خارجی مسلمان نہیں ہوتے؟ یا اخی جان ایلیا، تم نے بیان کا یہ کون سا نہج اختیار کیا؟ تم تو سید القریش جناب ہاشم بن عبد مناف کا خون ہو۔ مزاح نگاری تو اشراف کے لیے عیب و عار کی بات ہے، یہ صرف اردو والوں کو زیب دے تو دے، تمہیں ہرگز زیب نہیں دیتی۔ ایھا الحبیب اللبیب، یوں بھی تم دیوبندی دارالعلوم اور شیعہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل ہو۔ تم نے اس صدی کے علماء اعلام اور جہابزہ کرام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، انہوں نے از رہے خدام پروری تمہارے سر پر دستار فضیلت باندھ دی ہے۔ اب رہی تمہاری شاعری تو وہ کون بندہ بشر ہے جو عیب سے پاک ہو؟ بے عیب تو بس خدا کی ذات ہے۔ مجھے کہنا کیا تھا اور کہا کیا ہے، یوں کہ میں سفر کی حالت میں ہوں، مگر میں کہاں اور سفر کہاں؟ سفر تو گھر سے ہوتا ہے اور میرا نہ کوئی گھر ہے نہ در۔ میں کاندھے پر زنبیل ڈالے شہروں اور ملکوں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہا ہوں۔ میں کیا اور میری بساط کیا، میں کیا اور میری اوقات کیا، پر میں ولایتوں کے والیوں اور ملکوں کے حاکموں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں کوئی فعلیہ اور فعلہا یا فقیر ہوتا تو ان کے سروں پر جریب رسید کرتا، پر میں تو فقر کیش ہوں، سو نصیحت ہی کر سکتا ہوں۔ میری نصیحت یہ ہے کہ یا قوم، حرافی اور لفاظی کی بدکاری سے حذر کرو اور اپنی حکمت عملی کی ناہنجاری سے باز آؤ اور اپنے محروم و مجبور اور معذور لوگوں کے عاجزانہ طور کے ساتھ یہ اعتراف کرو کہ ہم اب تک تمہاری چڈھی چڑھے رہے اور تمہارے سینوں پر جوتے پہنے کھڑے رہے۔ اب ہم اپنے ہر جرم اور اپنی ہر جنایت کو مانتے ہیں اور صرف تمہیں داد گستر اور داور جانتے ہیں، اور یہی بات حق اور حقیقت ہے۔ تمہارا ایک ہی دکھ تھا اور وہی دکھوں کا دکھ تھا، اور وہ تھا بھیانک بھوک، بیماری اور ناچاری کا دکھ، پر ہم تمہیں دھوکے دیتے رہے، ہم جنہوں نے اپنے آپ کو تمہارا مسیحا جتلایا تھا۔ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ہرگز وہ کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا تھا،
ہم اپنے اسی فرض کو ادا کرنے سے غافل رہے جو ہمارا سب سے پہلا فرض تھا۔ مجھ فقیر کی بس یہی ایک نصیحت ہے، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر۔